الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے درس میں ہم نے فتنہ دجال کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آج اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت دنیا میں جو تین بڑے مذہبی گروہ مسلمان، یہود و نصارہ پائے جاتے ہیں، سب ایک نجات دہندہ مسیح کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہر گروہ کے عقیدے کی بنیاد مختلف ہے۔ ایک بات یاد رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، اور دجال کو بھی مسلمان مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح دجال پر نہیں۔ ان کے نزدیک نزول مسیح علیہ السلام سے قبل ایک مسیح دجال آنے والا ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہود نے اپنی عیاری سے عیسائیوں کو یہ ذہن نشین کروا دیا ہے کہ مسیح دجال مسلمانوں سے ہوگا، اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ مسیح دجال ایک یہودی ہوگا جس کا یہود انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے آنے سے قبل پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، تاکہ مسیح الدجال کے ذریعے ان کی عالمی حکومت قائم ہو سکے۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے قبل ایک جھوٹا فریبی مسیح دجال لازماً آئے گا، اور وہ یقیناً یہود میں سے ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، دجال کو یہود اپنا مسیح مانتے ہیں، اور اس کی آمد سے پہلے دنیا کے تمام حالات اس کے موافق بنا رہے ہیں، تاکہ ان کی عالمی حکومت قائم ہو سکے، جس کے لیے ان کی تنظیمیں ایلومیناتی اور فری میسنز دنیا میں ون ورلڈ آرڈر، ایک ہی مذہب، ایک ہی کرنسی، ایک ہی لیڈر، دجال کی حکومت کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے مزید چھوٹے چھوٹے منصوبوں پر بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے جنگیں، مضر ادویات، کیمیکل والی خوراک، وائرسز، ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے زراعت اور بارش کے نظام کو کنٹرول کرنا، جھوٹا پراپیگنڈا، عالمی میڈیا کے ذریعے خوف پھیلانا، جنسی بے راہ روی، عورت کی آزادی، مذہبی بیزاری، غربت اور بے روزگاری پھیلانا ان کے اصل ہتھیار ہیں، تاکہ دجال کے ظاہر ہونے تک تمام طاقتیں عالمی سرمایہ کاروں کے پاس ہوں، اور جب دجال آ کر خدائی کا دعویٰ کرے کہ مجھے خدا مانو گے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، تو تمام لوگ اسے خدا مان لیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں دجال کے حیرت انگیز کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا بیان فرمایا، اور فرمایا اس کے فتنے میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا خیال ہے اگر میں تیری مری ہوئی اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو نہیں مانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا ہاں، تو دجال کے شیاطین اس کے اونٹ جیسا بنا دیں گے، اس سے بھی بہتر، جس طرح وہ دودھ والی اور پیٹ بھرا ہوا تھا اسی طرح۔ دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کے باپ اور بھائی مر گئے ہوں گے، ان سے کہے گا، کیا خیال ہے اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو تو پھر بھی نہیں پہچانے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا، کیوں نہیں؟ چنانچہ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ یہ بیان کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کام سے تشریف لے گئے، پھر کچھ دیر بعد آئے تو لوگ اس واقعہ سے رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی دونوں چوکھٹیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اسما کیا ہوا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل ہی نکال دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن کے لیے نگہبان ہوگا۔ پھر اسما رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تک اہل ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے وہی تسبیح و تحمید کافی ہوگی جو آسمان والوں کو کافی ہوتی ہے۔ دجال کی آمد سے پہلے اس کے فتنے عروج پر ہوں گے اور مسلمان خوفناک عالمی جنگوں کا شکار ہوں گے۔ مسلم شریف میں کتاب الفتن میں انہی جنگوں سب سے خونی جنگ کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی شدت بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ 100 مسلمانوں میں سے 99 شہید ہو جائیں گے۔ اس جنگ کی قیادت امام مہدی کر رہے ہوں گے۔ یہودی اور عیسائی بھی اس آخری عظیم جنگ پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہر طرح کے کیمیائی، ایٹمی اور جراثیمی ہتھیاروں کی تابکاری کی وجہ سے زمین پر کوئی جاندار شے زندہ باقی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے فتنہ دجال کی تفصیلات ہم نے سمجھی کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے دوران ہر انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال خود کو خدا کہے گا اور اس کی اتباع کرنے والوں کے پچھلے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال دنیا میں تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں سمجھ بوجھ بہت کم ہوگی۔ اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے دجال کی بات کی جائے، فتنوں کی یا عالمی سطح کی سازشوں کی، تو وہ کنسپیرسی تھیوری کہہ کر بات کو اڑا دیتے ہیں۔ دجال حرم یعنی مکہ و مدینہ اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر مسلط ہوگا اور مومنین کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا جو سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ تب جمعہ کے دن صبح کی نماز کے وقت جب اقامت ہو چکی ہوگی تو جیسے ہی مہدی علیہ السلام متوجہ ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کو پائیں گے کہ وہ آسمان سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے جسم پر 2 کپڑے ہوں گے، ان کے بال اتنے چمکدار ہوں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں تو کیا ان سے گلے ملوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ان کی یہ آمد پہلی آمد کی طرح نہیں ہوگی جس میں وہ بہت نرم مزاج تھے، بلکہ تم ان سے اس ہیبت کے عالم میں ملو گے جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو ہلاک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کو قتل کرنے کی قدرت سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے کسی اور کو نہیں دی گئی۔ عزیز طلباء و طالبات، اس دور میں ہمیں 3 میدانوں میں شدید دجل و فریب کا سامنا ہے: تعلیمی و فکری میدان، مالی و غذائی میدان، ثقافتی میدان۔ ذرا غور کریں تو سمجھ آئے گی کہ انسانیت پر ایک ایسا نظام مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو بالکل اسلامی فکر سے متصادم ہے۔ دین کو پس پش ڈال کر دنیا نمبر 1، کھا لو، پی لو، جی لو جیسے سلوگن انسانیت کے اندر انڈیلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی، دنیا کی پلاننگ، دنیا کا مستقبل،
یہی انسانیت کا مدعا بن گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور دجال جیسے اتنے شدید فتنے ہمارے لیے پیدا ہی کیوں کیے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کا فیصلہ کیا، اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح سے بھی پوچھا کہ دنیا میں تمہیں ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اجر عظیم بہت زیادہ ہے۔ تو اس اجر کو دیکھ کر انسان اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، جس کا قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی فطرت کے اندر اپنا تعارف اور توحید کا شعور بھی رکھ دیا، 7 پیغمبروں اور آسمانی کتب کی رہنمائی بھی عطا کی، اور پھر انسان کو ارادہ و اختیار کی قوت بھی مرحمت فرمائی کہ یہ سب تیرے سامنے ہے، اب رحمانی راہ اختیار کر یا شیطانی، تیرے اختیار میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے، تاکہ اس کڑی آزمائش کے بعد ان بندوں کا انتخاب ہو سکے جو اس کی بنائی ہوئی جنت میں رہنے کے قابل بن سکیں۔ اور زندگی کے مختصر دورانیے میں شیطانی قوتوں کو ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی شیطان کو واضح ارشاد فرما دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے والے بندوں کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے میرے بندے فرمایا، سبحان اللہ۔ تو اس کے بندے بننے کے لیے کچھ محنتیں تو ہمیں کرنی ہی ہوں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ اس بات پر نہیں کیا کہ ہم سب گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں، اس کی بخشش کا وعدہ اس بات پر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہم اسی کی طرف رجوع کریں۔ توبہ کے لیے اس کے دروازے اس وقت تک کھلے ہیں جب تک ہماری موجودہ زندگی کا آخری سانس باقی ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا کہ اپنی طرف سے ممکن حد تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے باوجود گناہ ہو جائے تو ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر فوراً اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، ان حالات کے فتن میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا اور اس کی روشنی میں لاہ عمل تیار کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا، دین کی تعلیمات پر ہر ممکن عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پھر اگلے مرحلے میں ان تمام گروہوں، نت نئی جماعتوں سے الگ رہنا جو قرآن و سنت اور علماء حق کے معروف طریقے کے خلاف گمراہی میں مبتلا ہیں۔ علماء حق کے حلقوں، ان کی صحبتوں، ان کی مجالس میں شریک ہونا، ان سے جڑے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ نماز اور صبح و شام تسبیحات، درود پاک اور استغفار کا اہتمام اپنی عادت بنانا، جیسے کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب دجال ایمان والوں پر غذائی کمی مسلط کرے گا تو اس وقت تسبیح مومن کی غذا کا کام دے گی۔ یہ دروس بھی اس لیے شروع کیے گئے ہیں سورہ کہف کا ترجمہ، تفسیر اور ان بنیادی عقائد کو سمجھ کر ہم وقت اور حالات کے فتنوں کو سمجھ سکیں۔ ہماری اندر کی آنکھ نہ کھلی تو ممکن ہے کہ امام مہدی
علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہم شیطانی پراپیگنڈے اور فریب دجل کی وجہ سے انہیں نہ پہچان کر دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھیں۔ اس لیے ان حالات کو سمجھ کر عملی جد و جہد کرنا اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ جد و جہد روحانی بھی، علمی بھی ہو اور جدید مہارتوں کی بھی ہو۔ موجودہ حالات کے فتنوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر صحابہ کی کوالٹیز پیدا کرنا ضروری ہے۔ ان کی کوالٹیز کیا تھیں جس کی وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ٹھہرے؟ وہ دل کی یعنی باطنی بیماریوں اور روحانی آلائشوں، تکبر، حسد، ریا، لالچ، بخل، بغض وغیرہ سے بالکل پاک و صاف اور خالص و مخلص تھے۔ وہ نہ صرف علمی بلکہ روحانی طور پر بھی مضبوط تھے۔ یہ مضبوطی اہل علم، اہل نظر، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کائنات اور اس میں موجود اشیاء حوادث کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ سادگی کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے کھانے پینے غرض کے سارا لائف سٹائل ہی بہت سادہ تھا۔ حرام، مصنوعی، کیمیکل غذائیں جو آج کے دور میں ہم نے اپنا رکھی ہیں، ان کا دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ پھر صحابہ اکرام انتہائی جفاکش تھے، پیدل چلتے، تیراکی، گھڑ سواری، نشانہ بازی، اسی قسم کی سرگرمیوں کی وجہ سے چاقو چوبند رہتے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم پر لازم ہے کہ اسوہ صحابہ اپنا کر اور اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق و باطل کی درست تمیز عطا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔